بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ آؤ قرآن سمجھیں 30واں پارہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ نبا کو مکمل کیا اور آج اللہ کے فضل سے سورہ نازعات جو 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، ڈوب کر نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، جو آسانی سے کھول لیتے ہیں، ان کی قسم۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان کی جو تیرنے والے ہیں، جو تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر سبقت کرنے والوں کی قسم، آگے بڑھنے والوں کی قسم ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ چارے جو معاملات ہیں یہ فرشتوں کے بارے میں ہیں، اور فرشتے جو معاملات اور جو ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیات مبارک ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ان کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، ڈوب کر غرق کر کے اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس سے مراد کافروں کی روحیں ہیں، جب فرشتے سختی سے ان کی جان نکالتے ہیں اور پھر ان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ان کی روحیں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، اور فرشتے جو ہیں ان کی جس ڈیوٹی ہے، فرشتہ ان کو بڑی سختی سے ان کی روح کو نکالتا ہے۔ یہ کافر کا انجام اور آخر ہے اس وقت جو بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قسم ہے ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ اس سے مراد مومنین کی روحیں ہیں جو فرشتے آسانی سے ان کا نکال لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایمان والے مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے ہی ہے اس وقت کے معاملات میں جیسے ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہو، اس کا منہ کھول دیا جائے اور جس آسانی سے وہ مشکیزے سے پانی نکل آئے، اور یہ معاملہ جو ہے مومنین کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر قسم کھائی گئی ہے والسابحات سبحا، اور جو تیرتے رہتے ہیں فرشتے، جو آسمان میں اپنی ڈیوٹیاں دینے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اور فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی قسم، سبقت لے جانے والوں کی قسم، جو تیزی سے اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں اور لپکتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والوں کی قسم کھائی گئی ہے، جو اپنے کام میں تدبیر کرتے ہیں، جو ان کو کام حکم ملا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انتظام کرتے ہیں اس بارے میں۔ یہ معاملات ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت کا منظر شروع ہو رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، یہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں ایک بھوچال آئے گا، ایک بھوچال ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے گا۔ تتبع حر رادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور بھوچال آئے گا، ایک اور آواز آئے گی جو اس جھٹکا آئے گا، اور یہ قیامت کا ہونا کا معاملہ اور اس وقت کی یہ کلام ہے اس کے بارے میں۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور اس دن دل دہل رہے ہوں گے، دھڑکتے ہوئے دل، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں اور ان سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، دہمی ہوئی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی ہوں گی۔ یقولون، پھر کافر کہیں گے وَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ کیا وہ وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر اپنی پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے، پھر ہمیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا قبروں سے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہم بھربھری ہڈیاں ہو جائیں گی، بالکل پیس جیسے ہڈی کو دبایا جاتا ہے اور اس کی ساری بھربھری ہو جاتی ہے، کہ ہم جو اس حالت میں ہوں گے پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب قیامت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ برہنہ جسم اور بغیر ختنے کے اپنے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا ان کو کوئی شرم گاہ کی وجہ سے کوئی شرم ہوگی؟ ہے وہ آپ فرماتے ہیں وہ اس وقت ان کو ہوش نہیں ہوگا، کسی کو اس کا اپنے ہوش نہیں ہوگا، کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنے ٹانگوں تک، کوئی اپنے جسم تک، اور کوئی کان تک، اور آگے اپنے سینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ہر آدمی اپنی افراتفری میں اور اس عالم میں ہوگا کہ کسی کی طرف نظر اٹھانے کا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ قالو، پھر کافر کیا کہتے ہیں؟ قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، اور پھر اس سے پلٹنا، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ اس میں
دوبارہ زندگی کا حاصل کرنا، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اگر وہ معاملہ ہوا تو یہ بڑی گھاٹے کی خسارے کا معاملہ ہوگا۔ اس وقت تو ہم گھاٹے میں ہوں گے، یہ ہماری واپسی بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک آواز ہوگی، خوفناک آواز ہوگی اس قیامت کی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور پھر وہ تمام ایک میدان میں اچانک جمع ہو جائیں گے قیامت کے منظر میں، سب لوگ وہاں مخلوقات ساری اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گی۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا گیا اور سننے والوں سے کہا گیا، پڑھنے والوں سننے والوں سے کہ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پہنچا، کوئی خبر پہنچی؟ اس کے بعد کہا ہے کیا واقعہ تھا؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ، جب نادا دی، آواز دی ان کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بالوادی المقدس طویٰ، ایک پاک وادی میں، پاک میدان میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی، پیغمبر بنایا گیا، تو اس وقت جو آواز آئی انہوں نے اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اللہ کے حکموں کو اس نے جھٹلایا ہے، اور جا کے اس کو دعوت دو۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو، اس کو حکم دو کہ کیا میں تمہیں پاک صاف کروں، کہ میں تمہیں اللہ کا حکم دوں کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، تزکیہ اختیار کرے، اپنے عقائد کو چھوڑ کے اللہ کی بات مان لے اور تزکیہ کر کے اللہ کو رب العالمین مانے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تمہیں ہدایت دوں، تمہیں رہنمائی کروں، تمہیں تمہاری اس طرف، لا ربی کا، تمہارے رب کی طرف، اصلی رب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا رب ہے، فرعون کا بھی رب، سب کا رب۔ فتخشیٰ، کہ تو ڈر جائے، تو اپنے اصلاح کر لے۔ وَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اس کو پھر بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں، بڑے معجزے بھی دکھائے، اس کے سامنے سارے معاملات آئے، اس نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے معجزے اس کو دکھائے۔ وَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلا دیا، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس نے جھٹلایا اور سرکشی اختیار کی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، عصا نافرمان، جھٹلانا بھی اور نافرمانی کرتا رہا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹھ پھیر لی، اس نے اس سے کنارہ کشی کر لی اور کوشش کرنے لگا، دوڑتا ہوا، یسعیٰ، کوشش کی، اس نے اپنے چال چلی اپنے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی یا جھوٹا ثابت کرنے کی، معاذ اللہ، تو یہ انہوں نے اسی کوشش میں لگا رہا۔ فحشر فنادیٰ، پھر اس نے اکٹھا کیا، اس نے سب اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، آواز دی، نادا، ان کو پکارا۔ فقالا، پھر اس نے کہا، فقالا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی تمہارا اعلیٰ رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، یہ زمین میری ہے، یہ مصر کا علاقہ میرا ہے، میری بادشاہت ہے، اور میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پھر اللہ نے پکڑ لیا، أَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو سزا دی، اللہ نے اس کو پکڑا، نَكَالَ الْآخِرَةِ، آخرت کے عذاب میں، وَالْأُولَىٰ، اور دنیا کے عذاب میں، دنیا کا عذاب تو اس کے سامنے دیکھا، اس کو ڈبو دیا گیا، اور اس کے جتنے فالوور تھے ان کو بھی ڈبو دیا گیا، ان کو غرق کر دیا گیا پانی میں، اور اس دنیا میں اس کے عذاب دیکھی، اور آخرت کے لیے اس کے لیے عذاب جو ہے وہ دائمی ہے، اور بڑھتا چلا جائے گا، اور آخرت تک، قیامت تک اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں بے شک عبرت ہے، نصیحت ہے، آگاہی ہے، جو ڈرے، جو اللہ کا خوف رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے مان کے، اپنے سرکشی کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے۔ الحمدللہ، آج ہمارا پہلا رکوع ختم ہوا، اس آیہ مبارکہ کے بھی 2 رکوع ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرا رکوع اپلوڈ کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔